بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 25 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی، اس میں الموضع الرابع جو گزشتہ سبق سے ہم نے جس کی ابتدا کی اسی کا آج حصہ دوم آج ہم پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے: الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الاول کی تفصیل میں سے الموضع الرابع کی جو تفصیل ہے اس کے متعلق ہم نے کچھ جاننے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ان میں سے پہلی تھی کیا ولی نکاح سے روک سکتا ہے؟ ولی کی زیر ولایت جو بچی ہے، جو بھی زیر ولایت ہے، کیا ولی اس کو نکاح سے روکنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ دوسرے نمبر پر ہم نے نکاح میں کون سی چیز معتبر ہوگی جس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے حوالے سے جو ابتدائی باتیں تھیں وہ ہم نے جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں اسی کے متعلقہ بات ہوگی جس کو ہم نے پچھلے سبق میں بھی تھوڑا سا ٹچ کیا، اور وہ تھا کفر میں کیا چیز معتبر ہوگی۔ کفر جو ہوتا ہے اس کا مراد ہم پلہ، برابری اور اس طرح جو نکاح میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس سے مراد وہ ہے۔ تو ہم نے یہ گزشتہ سبق میں دیکھا کہ کفر میں کیا چیزیں معتبر ہیں، اس کے حوالے سے جو ابتدائی ایک دو چیزیں تھیں جیسا کہ فقہا کا اختلاف وغیرہ، اس کے متعلق بھی ہم نے کچھ گفتگو کی۔ آج جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ گزشتہ سبق سے آگے جو ہے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی کی تفصیل میں سے الفصل الاول اور وہاں سے آگے الموضع الرابع جو ہے اس کے حوالے سے بات ہے، اور وہ جو پڑھیں گے وہ ہے کفر میں کیا چیز معتبر ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے متعلق فقہا کا اختلاف اور سبب اختلاف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشہور مسئلہ اور وہ یہ ہے کیا ولی اپنی زیر ولایت لڑکی سے خود نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے ہم چند ایک گزارشات اور چند ایک چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الرکن الثانی کا تعارف۔ الرکن الثانی فی شروط العقد، اور اس میں 3 فصلیں ہیں: الفصل الاول فی الاولیاء والثانی فی الشہود والثالث فی الصداق۔ پہلی فصل اولیاء کے حوالے سے ہے، دوسری فصل گواہوں کے حوالے سے، اور تیسری فصل مہر کے حوالے سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں الفصل الاول میں جو پہلی فصل ہے اس کی کیا تفصیل ہے۔ پہلی فصل کے متعلق امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والنظر فی الاولیاء فی مواضع اربع، اور پہلی فصل میں جو گفتگو ہوگی وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ان میں سے پہلا اشتراط ولایت، کیا ولایت شرط ہے فی صحت النکاح، نکاح میں۔ دوسرا تھا فی صفت الولی، اس میں دونوں طرح کی صفات۔ تیسرے نمبر پر فی اصناف الاولیاء و ترتیبہم فی الولایہ، اور اس میں اولیاء کی اقسام اور ولایت میں ان کا جو درجہ بنتا ہے، جو ترتیب بنتی ہے، اس کے متعلق گفتگو۔ وما يتعلق بذلك، اور اس کے علاوہ جو مشہور مسائل وغیرہ تھے وہ سارے اسی میں ڈسکس ہوئے۔ اور چوتھے نمبر پر فی عضل الاولیاء من یلونہم وحکم الاختلاف الواقع بین الولی والمولا علیہ، ولی کا اپنی زیر ولایت جو بچی ہے اس کو نکاح سے روکنا، اور جب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہے، اور یہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے کفر میں کیا چیز معتبر ہوگی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر وہ بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے یا فاسق ہے، شراب پینے والا ہے، باپ نے نکاح کر دیا، تو ایسے جو معاملات ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اختیار موجود ہے۔ آگے ہے واختلفوا فی النسب، اور اختلاف کیا انہوں نے نسب کے حوالے سے، هل هو من الکفاۃ ام لا، کیا نسب کفات میں یعنی کفر میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وفی الحریۃ، اور آزادی جو ہے
وفیل یساری اور مال آسانی ہونا، کیا یہ بھی وفی صحت من العیوب اور صحت عیبوں سے پاک ہونا، کیا یہ تین چیزیں بھی کفر میں شامل ہیں یا نہیں ہے؟ امام رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ مسئلہ ذکر کیا، جو اس کی ابتدائی شکلیں بن سکتی تھی وہ بنائی، اور اس کے بعد آگے فقہا کا جو اختلاف ہے اس کو ذکر کرنا شروع کیا۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں فالمشہور عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے یہ روایت مشہور ہے، انہ یجوز نکاح الموالی من العرب، جو غلام ہے اس کا نکاح عرب عورت سے کیا جا سکتا ہے، وانہ احتج بہ، اور بے شک انہوں نے دلیل لی ہے اس بات سے، لذالک بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک جو تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہے اللہ کے ہاں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو امام رحمہ اللہ کے نزدیک جو حسب والی بات ہے، قبائل والی بات ہے، اس میں امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل بنیاد تقویٰ ہے، لہذا عرب عورت جو ہے اس کا ایک غلام کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی موجود ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا نکاح اس میں بین دلیل ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر بات آگے بڑھانے سے قبل ایک بات مزید سمجھ لیں، یہ جو پیچھے کفاءت کے حوالے سے اور کفر کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے ابتدائی مسائل ذکر کیے ہیں، ان میں سے جو چیزیں ہیں امام رحمہ اللہ نے حریت جو ہے اس کو ذکر کیا، اسی طرح یسار یعنی آسانی کو، وفی الصحت من العیوب ان چیزوں کو، تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں نکاح کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا کہ جو آپ کے پاس نکاح کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی میرا نکاح کر دیجیے اس عورت سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمس ولو خاتما من حدید، کہ تلاش کر اگرچہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو عیوب ہے نا، وفی الصحت من العیوب، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، صحت کے حوالے سے، حسن کے حوالے سے، مہر کے حوالے سے، تو ان ساری چیزوں کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور بعض فقہاء نے شامل کیا بھی ہے، آگے جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تفصیل آ جائے گی۔ اور حریت اس میں مرد عورت کا آزاد اور غلام ہونے کے متعلق ہے، کیا اعلیٰ خاندان یعنی قریش کی عورت جو ہے اس کا نکاح چھوٹے خاندان کسی غلام سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح آسانی، مال، تو بہرکیف یہ ساری چیزیں کفر میں فقہاء نے شمار کی ہیں۔ اور جو حریت ہے اس کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کا جو مشہور قول سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار جو ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور جب اللہ کے ہاں عزت کا مقام اور اللہ کے ہاں جو عزت ہے وہ تقویٰ ہے، تو پھر یہی سب سے بنیاد ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال سفیان الثوری، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، و احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لا تزوج العربیۃ من مولا، عربی عورت جو ہے اس کا غلام سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وقال ابو حنیفہ و اصحابہ، ابو حنیفہ اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ لا تزوج قرشیۃ الا من قرشی ولا عربیۃ الا من عربی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح جو قریشی عورت ہے اس کا کسی قریشی سے ہی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور جو عربی ہے اس کا نکاح کسی عربی مرد سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہاں پہ یہ ہے کہ جو برادری ہے یہ کفر میں شامل ہے، امام مالک رحمہ اللہ اس کو شامل نہیں کرتے۔ والسبب فی اختلافہم، آگے امام رحمہ اللہ ان کا جو سبب اختلاف ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ والسبب فی اختلافہم اختلافہم فی مفہوم قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو ان کا سبب اختلاف ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ اختلافہم فی مفہوم قولہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم سمجھنے میں اصل اختلاف ہوا۔ ان کے نزدیک مفہوم کچھ ہے، ان کے نزدیک کچھ ہے، اور جس نے جو مفہوم سمجھا اس نے اسی پر مسئلے کی بنیاد رکھی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تنکح المرأۃ لدینها وجمالها ومالها وحسبها، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے دین کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا جو مخاطب تھا، اس نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، جو دین والی عورت ہے، جو دیندار ہے، اس کو ترجیح دینا۔ تربت یمینک، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ عزیز طلباء کرام، یہ تربت یمینک یہ عرب کا ایک مقولہ ہے، اسی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ بہرکیف یہ ایک الگ بات ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے فمنہم، ان فقہاء میں سے کچھ ایسے ہیں، من رآ، جن کا یہ خیال ہے کہ ان الدین هو المعتبر فقط، جو دین ہے بے شک صرف اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مال، جمال، حسب، یہ تین چیزیں گنوائی، چوتھی چیز مال دین گنوایا، اور گنوانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ترجیح دینی ہے، دین کو ترجیح دینی ہے۔ اب بعض فقہاء کا یہاں پر یہ نظریہ بنا اور انہوں نے اس موقف کی تائید کی کہ ان الدین، بے شک جو دین ہے، هو المعتبر فقط، اسی کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام فعلیک بذات الدین تربت یمینک، تجھ پہ لازم ہے جو عورت دین والی ہے، تربت یمینک، اس کا وہی ترجمہ جو گزشتہ گزر چکا ہے۔ ومنہم من رآ، اور بعض ایسے فقہاء ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ان الحسب فی ذلک ہوا بمعنی الدین، یہاں پہ حسب سے مراد جو ہے وہ بھی دین کے معنی میں ہے، وکذالک المال، اور اسی طرح مال بھی اسی معنی میں جائے گا، یعنی دین کے معنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بول کر، فاظفر بذات الدین بول کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حسب بھی ہے اور مال بھی ہے، یہ بعض فقہاء کی رائے ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے کہ لا يخرج من ذلك الا ما اخرجه الاجماع، اور نہیں اس سے خارج ہوگا، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر میں چیزیں شامل کی ہیں نہیں خارج ہوں گی اس سے، الا ما اخرجه الاجماع، جس کو اجماع سے خارج کر دیا جائے، وہوا، اور وہ کون الحسن، وہ ہے حسن، لیس من الکفاء، وہ کفر میں شامل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فقہاء کی طرف سے ایک نیا مسئلہ ہے، امام ابن رشد رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو حسن ہے، عورت کی جو خوبصورتی ہے، جمال ہے عورت کا، جو اس کا رنگ ہے، رنگت، اس کے نین نقش، جو خوبصورتی ہے، جو بھی خوبصورتی کا معیار ہو، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا قول الحسن لیس من الکفاء، وہ کفر میں شامل نہیں ہے۔ وکل، اور ہر وہ بندہ، وکل من یقول، جو کہتا ہے کہ برد النکاح من العیوب یجعل الصحة منها من الکفاء، برد النکاح، نکاح کو رد کرنے کے بارے میں جو بندہ وہ کہتا ہے کہ نکاح کو رد کر دیا جائے گا، من العیوب، عیوب کی وجہ سے، کسی عیب کی وجہ سے، یجعل الصحة منها من الکفاء، اس نے صحت کو کفاءت میں یعنی کف میں شامل کیا ہے۔ اب یہاں پر دو مسئلے ہیں جن کے بارے میں آگے بات ہوگی۔ پہلا مسئلہ حسن کا ہے، حسن کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ کفر میں شامل نہیں ہے۔ امید ہے کہ ایک خوبصورت عورت نہیں ہے لیکن اس کا اخلاق، اس کا دین کئی خوبصورت عورتوں سے بہتر ہے، تو لہذا حسن کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد بعض فقہاء کا خیال یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ عیوب کی وجہ سے رد ہو جاتا ہے، اور انہوں نے صحت کو کفر میں شامل کیا۔ وعلی هذا فیکون الحسن یعتبر لجہۃ ما،
اگر کہتے ہیں کہ اگر صحت کو ہم شامل کریں کف میں تو ایک جہت سے حسن جو ہے اس کا بھی پھر اعتبار کیا جائے گا۔ اور بعض ایک شاعر جو ہے اس کہنے والے نے کہا ہے لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ کہنے والا کہتا ہے کہ خوبصورتی یہ نہیں ہے ان کپڑوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم زینت اختیار کرتے ہیں، اصل خوبصورتی جو ہے وہ ہے جمال العلم والادب، علم اور ادب کی وجہ سے انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہو، اصل جمال وہ ہے۔ تو جو حسن کو شمار کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک شعر بڑا بہترین ہے کہ جمال جو ہے وہ خلق کا ہوتا ہے، طاعت کا ہوتا ہے، تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے، خیر کے ساتھ ہوتا ہے، یہی جمال حقیقی ہے۔ اور جب یہ صفات جمع ہو جائے ایک عورت میں، اچھا اخلاق، اطاعت، فرما برداری، تقوی، صلاح الخیر، جب یہ اتنی صفات جمع ہو جائیں تو پھر فما احسنھا، کس قدر یہ خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی سے بڑھ کر کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو حسن کو شمار کرتے ہیں ایک جہت سے، ان کے لیے پھر بھی جو چیز کفر میں آئے گی وہ جمال حقیقی ہے، نہ کہ جمال ظاہری۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَيْضًا أَنَّ الْفَقْرَ مِمَّا يُوجِبُ فَسْخَ إِنْكَاحِ الْأَبِ الْبَنَةَ الْبِكْرَةَ، میں کوئی اختلاف نہیں ہے فقہا کے نزدیک کہ ان الفقر، بے شک فقر جو ہے، مما یوجب، جس ایسا فقر کہ واجب ہے اسے فسخ النکاح، فسخ انکاح الابی، باپ کا کیا ہوا نکاح، ابنتہ البکر، اپنی چھوٹی بیٹی کا، نہیں میری مراد یہ ہے اذا کان فقیرا، جب وہ بندہ فقیر ہو، غیر قادر علی النفقہ، نفقے پہ قدرت نہیں رکھتا، علیہا، اس بچی پر جس سے اس نے نکاح کیا اس پر مال خرچ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، فالمال عنده من الکفاء، اس وقت مال جو ہے وہ ان کے نزدیک کف میں شامل ہوگا۔ ولم ير ذلك ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو نہیں خیال کیا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، ایک باپ نے اپنی کمواری بیٹی کا نکاح کیا اور ایسے شخص سے کیا جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ طاقت نہیں رکھتا خرچ کرنے کی، تو فسخ انکاح الابی ابنتہ البکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے جو اپنی کمواری بچی کا نکاح کیا ہے وہ بچی اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، کہ جب وہ بندہ فقیر ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو فقہاء نے پھر اس وقت مال کو کفر میں شمار کرتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ وہ بچی اپنا نکاح خود فسخ کر سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر بعض فقہاء کے نزدیک مال جو ہے وہ کفر میں شامل ہوگا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس بارے میں رائے اپنی پیش نہیں کی، مطلب رائے پیش نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس حق میں نہیں، وہ مال کو کفر میں شمار نہیں کرتے۔ اب اگلی بات ہے وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ، جہاں تک حریت کی بات ہے، جہاں تک آزادی کی بات ہے، فَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَنَّهَا مِنَ الْكَفَاءَةِ، پس نہیں ہے مختلف، یہ نہیں ہے اختلاف مذاہب میں اس بات میں کہ انہا من الکفاءة، یہ کفایت میں مطلب کف میں شامل ہے، لکون السنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وجہ سے، الثابتتی، جو ثابت ہے، لتخیر الامت اذا عتقت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو اختیار دیا جب وہ آزاد ہو گئی۔ اس میں ایک مشہور واقعہ بریرہ اور مغیث کا ہے، یہ بہت مشہور واقعہ، طلباء اس کو ضرور جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ غلام تھی، آزاد ہوئی تو ان نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حریت جو ہے وہ کفر میں شامل ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا۔ اگر یہ کفر میں شامل نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بریرہ کو اختیار بھی نہ دیتے، اور وہ پھر مجبوری تھی ان کا ساتھ رہنا، لیکن چونکہ یہ کفر میں شامل ہے اور ان کا خامد غلام تھا اور یہ آزاد ہو چکی تھی، ان کا درجہ بڑھ چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اگر چاہیں تو اکٹھی رہیں، یہ اپنے نکاح کو برقرار رکھے، اگر چاہیں تو چھوڑ دیں۔
لیکن یہاں پہ ایک اور بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آزاد کا کسی غلام کے ساتھ نکاح ہو جائے تو ایسے نکاح کو فقہا نے درست قرار دیا ہے، ایسے نکاح پہ کوئی اثر نہیں ہوگا جب وہ دونوں راضی ہیں۔ آگے بات ہے وہ اما مہر المثلی، جہاں تک مہر مثل کی بات ہے، مہر مثل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خاندان کی عورتوں کا جو نکاح ہے وہ جب بھی ہوتا ہے تو اس میں مہر کی مقدار کیا ہوتی ہے، کیا اسی کی مقدار کے مطابق یہاں پر بھی نکاح میں موجود ہے اتنی مقدار میں مہر؟ اگر تو موجود ہے تو وہ مہر مثل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس کی مقدار اور وہ کم ہے۔ اب مہر مثل جو ہے کیا یہ کف میں شامل ہے یا نہیں، اس کے متعلق فرماتے ہیں فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّةَ يَرَيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْكَفَاءَةِ، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان دونوں کا خیال یہ ہے کہ انَّهُ لَيْسَ مِنَ الْكَفَاءَةِ، مہر مثل جو ہے وہ کف میں شامل نہیں ہے۔ وَأَنَّ لِلْأَبِي، اور بے شک جو باپ ہے، ان ينکح ابنتہ، وہ اپنی بچی کا نکاح کر سکتا ہے باقل من صداق المثل، وہ اپنی بچی کا نکاح مہر مثل سے کم تعداد میں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کسی خاندان میں مہر جو ہے وہ 1,00,000 باندھا جاتا ہے، اب مہر مثل جو ہے وہ اسی کے برابر ہونا چاہیے، لیکن باپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنی کمواری بچی کا نکاح کم سے کم پہ کر دے، یعنی 50,000 نکاح حق مہر کے عوض کر دے یا اس سے بھی مزید کم کر دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ آنی البکر، یعنی بچی کا نکاح۔ وَأَنَّ السَّيِّبَ، اور بے شک سیبہ الرشیدۃ، جو سمجھدار ہے، عاقل اور بالغ ہے، اذا رضیت به لم یکن للاولیاء مقال، جب وہ کم حق مہر پر راضی ہو جائے تو اولیاء کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات کریں یا اس کو مجبور کرے کہ وہ ایسا نکاح نہ کرے۔ یعنی جو شادی شدہ سیبہ ہے، یعنی وہ کم نکاح پر راضی ہو چکی ہے تو فابیہا، اولیاء اس میں دخل اندازی دینے کے حقدار نہیں ہے۔ آگے وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ مہر المثل من الکفاء، مہر مثل جو ہے یہ کف میں شامل ہے۔ وسبب اختلافہم، اور آگے سبب اختلاف ہے، اما فی الابی، جہاں تک باپ کے بارے میں ہے، فلاختلافہم هل له ان یضع من صداق ابنته البکر شیئا ام لا، وہ یہ ہے کہ اب باپ اپنے کمباری بچی سے اس کا حق مہر جو ہے اس سے کم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ وَأَمَّا فِي الثَّيِّبِ، جہاں تک سیبہ کی بات ہے، فَلِاخْتِلَافِهِمْ، تو ان میں اختلاف یہ ہے کہ هل ترتفع عنها الولایة فی مقدار الصداق، کیا اس سے ولایت کا حکم جو ہے مہر کی مقدار کے متعلق، جب مہر کی مقدار ہو اس وقت بچی سے جو سیبہ ہے اس عورت سے نکاح، وہ ولایت والا جو حق ہے وہ اٹھایا جاتا ہے یا نہیں اٹھایا جاتا؟ اذا کانت رشیدہ، جب وہ سمجھدار ہو، عاقل اور بالغ ہو، کما ترتفع فی سائر تصرفاتہ المالیہ، جیسے اس کے عاقل بالغ سمجھدار ہو جانے کے بعد اس کے مال میں جو تصرف ہے اس سے وہ حق ختم ہو جاتا ہے، یعنی ولایت والا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں آیت آتی ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ بالغ ہو جائے، رشد کو پہنچ جائے تو تم ان کو مال ان کا سپرد کر دو، تو یہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ ام لیس ترتفع الولایہ عن مقدار الصداق اذا كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النکاح، یہ کہتے ہیں کہ دوسرا اختلاف کا سبب یہ بنا کہ جو مہر کی مقدار ہے اس پر ولایت والا حق ختم نہیں ہوتا، اذا كانت لا ترتفع عنها في تصرف النکاح، کیونکہ تصرف نکاح میں یعنی خود نکاح کرنے میں عورت جب اختیار نہیں رکھتی اس پہ، اس معاملے میں خود نکاح کرنے والے معاملے میں عورت کے پاس تصرف کا حق نہیں، تو پھر عورت کے پاس یہ بھی حق نہیں کہ وہ مہر کی مقدار جو ہے اس کو مقرر کرے۔ والصداق من اسباب، اور جو مہر ہے یہ نکاح کے اسباب میں سے ہے۔ اب چونکہ عورت کے پاس تصرف نکاح کا حق نہیں ہے، وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اور صداق اس کے اسباب میں سے ہے، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں وقد کان ھذا القول، یہ قول جو ہے
اخلق بمن یشترط الولایت ممن لم یشترطها۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو قول ہے نا، یہ اخلق زیادہ لائق ہے ان کے یشترط الولایہ جو ولایت کو شرط مانتے ہیں نکاح میں، ممن ان کی نسبت لم یشترطها جو ولایت کو نکاح میں شرط نہیں مانتے، ولیکن اتى الامر بالعکس، اور اسی طرح معاملہ اس کے الٹ بھی آ جاتا ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ نے ایک مشہور مسئلہ ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ اب ولی اپنے زیر تولیت جو بچی ہے اس سے خود اپنا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ امید تھی کہ ہم اسے اسی سبق میں پڑھیں گے، لیکن ہم اسے آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی سے الفصل الاول کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع کی تفصیل اور کف میں کیا چیزیں معتبر ہیں اس کے متعلق فقہا کا اختلاف اور سبب اختلاف کیا ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح باب الثانی الفصل الاول کا اجمالی خاکہ بطور خلاصہ اور جو آخری مسئلہ ہمارا رہ چکا اس کے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے، اور آگے الفصل الثانی یعنی جو شہود کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے۔ سوال اگلے سبق سے پہلے حل کریں، اور وہ یہ ہے کہ ولی نکاح کرنے سے روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا، اس کے متعلق جو دلیلیں ہیں اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔